نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 103 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے مسجد میں پردہ ڈالنا ضروری ہے؟ کیا پردے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہو سکتا؟ جواباً عرض ہے کہ پردہ اعتکاف کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب مسجد میں قیام کرنا ہے۔ پردہ تو صرف یکسوئی اور سہولت کے لیے ڈالا جاتا ہے، شرعاً اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر اعتکاف میں کوئی خلل آئے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے معتکف کے لیے چٹائی کے پردے کا اہتمام فرمایا تھا، لیکن جو دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم معتکف تھے ان کے لیے وہ اہتمام نہیں تھا۔ لہٰذا اگر کوئی پردہ ڈال لے یکسوئی کے لیے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر نہ ڈالے تو اس سے بھی اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک 13 سال کی نابالغ بچی ہے، وہ گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے، تو اس کا اعتکاف درست ہوگا یا نہیں؟ اس کا اعتکاف اسی طرح نفلی ہوگا جیسے کہ اس کی نماز نفلی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوئی ہے۔ پوچھ رہی ہیں کہ اگر 2 عورتیں ایک معتکف میں اعتکاف میں بیٹھیں تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، 2 عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یکجا رہنے کی وجہ سے زیادہ تر وقت فضول بات چیت میں گزار دیں۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ فضول بات چیت نہ ہو، عبادات میں زیادہ وقت گزرے۔ پوچھتے ہیں کہ کسی کا اگر اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اس ایک دن کی اعتکاف کی قضا کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایک دن کا اعتکاف اس طرح ہوگا کہ مغرب سے پہلے اعتکاف میں داخل ہو جائیں، مرد ہیں تو مسجد میں اور عورت ہے تو اپنے معتکف میں، اور اگلے دن افطار تک اسی میں رہیں اور روزہ رکھیں، تو اس طرح ایک دن کی قضا ہو سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک معتکف کے قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا اور نہ جانے میں شکایت کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے کیا بہتر ہے، اعتکاف میں رہے یا اس کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت کرے اور اعتکاف توڑ دے؟ کون سی شکل بہتر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا قریبی رشتہ دار ہے جس کا اس پر حق ہے، جیسے کہ والدین ہیں، یا مثلاً کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے خدا نہ کرے، تو ایسی شکل میں تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اعتکاف توڑ دے اور تجہیز و تکفین میں شریک ہو، نماز جنازہ میں شریک ہو اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن اگر دور کا عزیز ہے تو ایسی شکل میں بہتر یہ ہے کہ اعتکاف نہ توڑے، بلکہ وہیں اعتکاف میں رہتے ہوئے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا اور ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ پوچھ رہے ہیں شب قدر میں اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شب قدر میں اصل جو مقصود ہے وہ انفرادی
عبادات کرنا ہے اور انفرادی دعائیں کرنا ہے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں اس رات میں کوئی اجتماعی عمل ثابت نہیں ہے، نہ کوئی نماز ثابت ہے، نہ کوئی اور ایسی عبادت جس میں اجتماعیت ہو۔ پھر بھی اگر کوئی شخص کبھی کبھار اتفاقاً کسی مصلحت سے اجتماعی دعا کرا دے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اسے لازم نہ سمجھا جائے۔ بعض ضعیف احادیث میں یہ مضمون ہے کہ جب کچھ لوگ کسی مجمع میں جمع ہوں اور کوئی ان میں سے دعا کرے اور بقیہ آمین کہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اتفاقی طور پر اجتماعی دعا ہو جائے تو وہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایسا التزام کہ ہمیشہ اس کو جاری رکھا جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم شخص کی بیماری کے لیے شفا کی دعا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک انسانی ہمدردی کی شکل ہے جس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا غیر مسلم جس سے ہماری دشمنی یا محاذ آرائی نہیں ہے، اس کے لیے شفا کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ بڑا ہی نازک موضوع رہا ہے اور اس میں علماء اہل حق اور صوفیہ جو اپنی حدود پر قائم نہیں رہتے ان کے درمیان میں اس لفظ کی تشریح و تفسیر میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ علماء اہل حق وحدت الوجود کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں واجب الوجود ذات جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، اور اس کا وجود حقیقی ہو، دوسروں کا وجود عارضی ہو، وہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بس اس حد تک وحدت الوجود کے معنی بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب فانی ہیں اور عارضی ہیں، اور ان کو وجود بخشنے والی ذات تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن جو غالی قسم کے صوفیہ ہیں جو حدود شرع پر قائم نہیں رہتے، انہوں نے اس کو غلط رنگ دیا اور یہاں تک پہنچ گئے کہ خود مخلوقات ہی کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے میں قرار دے دیا اور یہ سمجھ لیا کہ گویا کہ یہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا جز ہے، حالانکہ یہ تصور انتہائی غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہرگز نہیں ہو سکتی، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مخلوق اور خالق یکجا ہو جائیں اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اس لیے وحدت الوجود کی تفسیر اور تشریح وہی معتبر ہے جو اہل سنت علماء حق سے ثابت ہے، اور جو صوفیہ نے اپنے طور پر بنائی ہے اور گڑھی ہے اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ تدفین کے وقت سورہ بقرہ کی جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سرن پڑھی جائیں گی یا جہرن؟ انہیں سرن پڑھا جائے گا، جہرن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں تدفین کے بعد سورہ فاتحہ جہرن پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جہرن کا ثبوت نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے، اس لیے اس سے احتراز لازم ہے۔
سوال کرتے ہیں کہ امام کا التحیات اور درود شریف وغیرہ میں خود پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر ٹھہرنا اس انتظار میں کہ مقتدی حضرات بھی یہ اذکار پورے کر لیں کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ امام کے لیے مقتدی کے انتظار میں ٹھہرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر امام یہ محسوس کرے کہ میں جلدی پڑھ لیتا ہوں اور مقتدی کی ابھی التحیات پوری نہیں ہو پاتی، تو امام کو چاہیے کہ رفتار ہلکی کرے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، تاکہ مقتدیوں کی بھی التحیات اور دیگر اذکار پورے ہو جائیں۔ پوچھ رہے ہیں امام کا ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف اولا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں کہتا ہوں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں اسے دوں گا۔ اور پھر جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے آخر تک۔ تو جب اتنی عمدہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے تو ہمارا بالکل سپر فاسٹ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر آیت پر وقف کرنا افضل اور اولا اور مستحب ہے، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، اس لیے ایسی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں ہماری بستی میں جمعے کے دن مسجد کے اوپر نیچے کے سارے مائک کھول دیے جاتے ہیں، جس سے پوری بستی میں آواز جاتی ہے اور اسی میں تقریر ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، اور لوگ اس پر توجہ نہیں دے پاتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کی وجہ سے بعض غیر مسلموں کو اعتراض بھی ہوتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ بالکل نامناسب ہے۔ جتنی ضرورت ہو بس اتنی آواز رکھنی چاہیے، پوری بستی میں آواز پہنچانا جس کی وجہ سے دوسروں کو اعتراض کا بھی موقع ملے، یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ بند ہونا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ نفل نماز میں رکوع سجدے میں اردو میں دعائیں مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں مانگ سکتے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں عربی زبان میں اپنی حاجات مانگنا کیسا ہے؟ نماز کے اندر رکوع سجدے میں جو معصور دعائیں ہیں قرآن کی یا احادیث شریفہ کی وہ تو مانگ سکتے ہیں، لیکن جو دنیاوی اعتبار کی دعائیں ہیں، مثلا میری فلاں سے شادی ہو جائے، میرا کاروبار چل جائے، اس طرح کی دعائیں عربی میں بھی مانگنا جائز نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ نماز کے بعد سجدے میں جا کر دعائیں کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کیسا ہے؟ اس طرح سے الگ سے سجدے میں دعا کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اس میں دعا کیا کرو، لیکن اس حدیث کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے نفل نماز کا سجدہ مراد ہے، الگ سے سجدہ مراد نہیں ہے، اور خاص طور پر مجمع عام میں یا مساجد میں تو ایسا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔
پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کی نماز جنازہ دوپہر میں پڑھائی تھی، لیکن مجھے شک ہے کہ اس وقت کہیں زوال کا وقت نہ رہا ہو، تو اب میں کیا کروں؟ جواب یہ ہے کہ اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، نماز وہ ہو گئی جو اس وقت پڑھی گئی۔ آئندہ اس کا اہتمام رکھا جائے کہ اگر جنازہ پہلے سے تیار ہو اور مکروہ وقت آ جائے تو مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، اس کے گزرنے کے بعد پڑھیں۔ پوچھتے ہیں میں نے لون پر پیسہ لے رکھا ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے یہ قرضہ لے رکھا ہے، کوئی تجارتی معاملہ نہیں ہے، تو پورے قرضے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے طویل المیعاد قرضہ لیا ہے تجارتی طور پر، تو اس میں احوط رائے یہ ہے کہ آپ 1 سال میں جتنا قرضہ ادا کریں گے اس کی زکوٰۃ آپ نکالیں، اس کی زکوٰۃ منہا کر کے آپ نکالیں بقیہ کی۔ مثلا آپ نے 10 لاکھ کا قرضہ لے رکھا ہے اور آپ کو 1 سال میں 2 لاکھ ادا کرنے ہیں، تو 2 لاکھ کم کر کے 8 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دیں، یہ اولا اور احوط ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میں نے زمین کا معاملہ کیا 85 لاکھ میں، جس میں سے 35 لاکھ ادا کر دیے، 55 لاکھ باقی ہیں، تو یہ 55 لاکھ منہا کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے یا اسے شامل کرنا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جو 55 لاکھ ہیں یہ تو آپ پر قرض ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے، بلکہ جو بیچنے والا ہے یہ اس کا قرضہ آپ کے اوپر ہے، آپ جب ادا کر دیں گے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، آپ پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اسے آپ منہا کریں گے۔ لیکن جو زمین آپ خرید رہے ہیں اس کی 2 حالتیں ہیں۔ اگر وہ زمین آپ نے ذاتی ضرورت کے لیے خریدی ہے تو اس کی قیمت نہیں جوڑی جائے گی آپ کی مالیت میں، اور اگر آپ نے وہ زمین بیچنے کے لیے خریدی ہے تو اس کی قیمت آپ کی مالیت میں پہلے جڑے گی، پھر اس سے 55 لاکھ نکلیں گے۔ اس کو آپ دیکھ لیں۔ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو عید کی تاریخ میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو، اور اس مال کا مال تجارت یا مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا کافی ہے، اور اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کے 20 کپڑے ہیں جس میں سے وہ 10 پہنتا ہے، 10 نہیں پہنتا، کبھی کبھی پہنتا ہے، تو وہ جو 10 کبھی کبھی والے ہیں ان کی قیمت بھی جڑے گی۔ یا برتن ہوتے ہیں گھر میں جو کبھی کبھار استعمال میں آتے ہیں، ان کی قیمت بھی لگے گی۔ یا کئی مکان ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، ان کی قیمت بھی جڑے گی۔ زکوٰۃ میں تو یہ چیزیں نہیں جڑتی، لیکن صدقہ فطر میں جڑیں گی، اور یہ اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ہوتا ہے، اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے بھی اور نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات کتب فقہ میں موجود ہیں۔ پوچھتے ہیں رمضان میں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، عید سے پہلے ادا کریں، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اگر عید تک ادا نہ کیا ادا تو پھر بھی کرنا پڑے گا، لیکن ثواب اس کا گھٹ جائے گا، عام صدقے کے درجے میں ہو جائے گا۔ اس لیے عید سے پہلے صدقہ فطر نکالنا چاہیے، اور جو حضرات حیثیت والے ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر نکالیں، کم سے کم کہ اس میں نہ رہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ میں رہیں۔ مثلا اگر گیہوں سے نکال رہے ہیں تو بجائے 1.25 کلو کے 3.5 کلو کی قیمت لگائیں، لم سم 100 روپے فی صدقہ فطر گیہوں کا نکال دیں، یا جو سے حساب لگا لیں 3.5 کلو کا، یا کھجور سے 3.5 کلو کا لگا لیں، تو انشاءاللہ جتنا زیادہ نکالیں گے اتنے ہی
اجر و ثواب اور برکتوں کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دین پر استقامت عطا فرمائیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ سبھی سامعین سے حضرت اقدس والد صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہم کے لیے دعائے خیر کی اور دعائے صحت کی۔ پھر گزارش ہے، طبیعت میں بتدریج افاقہ ہے لیکن ضعف اور کمزوری بہت ہے، اس لیے دعا فرمائیں اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔